ایک اور شیخ تھے جن کے 3 اسٹوڈنٹس تھے. 2 جو تھے نا وہ ذرا شرارتی قسم کے تھے, اور ایک جو تھا وہ ذرا ہماری زبان میں کہتے ہیں ذرا نرڈی قسم کا تھا, لیکن تھا وہ ان کا فیوریٹ, بڑا پڑھاکو قسم کا, کتابی قسم کا بچہ تھا وہ. تو وہ جو 2 اسٹوڈنٹس دوسرے تھے ذرا شرارتی قسم کے, انہوں نے آ کے ایک دفعہ شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب ہم آپ سے نا ایک کمپلین لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا کمپلین ہے؟ کہتے کمپلین یہ ہے کہ یہ آپ کا لاڈلا کیوں ہے, ہر چیز ہوتی ہے اس کو آپ فیور کرتے ہیں, اس کو آپ فیور کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے میں کوئی کمی ہے, ایسی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو میں تم لوگوں کا ٹیسٹ لیتا ہوں, تم لوگوں کی اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ یہ ہے کہ ایک کہیں سے مرغی پکڑو, حلال کی مرغی ہونی چاہیے, چوری کی نہیں, کہیں سے مرغی پکڑو اور اس کو جا کے کسی ایسی جگہ پہ ذبح کر کے آؤ جہاں پہ کوئی تمہیں نہ دیکھے. اچھا, تینوں اپنے اپنے رستوں میں نکل گئے. پہلا والا جو ہے وہ شہر یا گاؤں جو تھا اس کی بستی کے بالکل کونے میں چلا گیا, دیوار کے پاس, درخت کے پیچھے, پتھر کے چھپ کے اس نے جو ہے نا دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے. اس نے مرغی ذبح کی, وہاں پہ اس نے وہ اس کو پکانا شروع کیا چپ چاپ, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, اور اس نے اپنی کڑھائی بنا لی تھی. دوسرا جو تھا وہ گاؤں سے بھی باہر نکل گیا. اس نے کہا ایسی کی تیسی, یہ تو پتھر کے پیچھے چھپا ہے نا, میں تو اس کے پیچھے جا رہا ہوں. وہ گاؤں سے ہی باہر نکل گیا. وہ گاؤں سے باہر نکلا اور اس کے بعد کہیں جنگل بیابان میں جا کے اس نے وہاں پہ مرغی ذبح کی, وہاں پہ اس کو پکایا شکایا اور دیکھا, میک شور کیا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. اور پھر وہ بھی کڑھائی لے کے آ گیا اور پہلے والا بھی کڑھائی لے کے آ گیا. تیسرا جو اسٹوڈنٹ تھا جو ایکچولی شیخ کا فیوریٹ تھا, وہ واپس ہی نہیں آیا. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, ہفتے بعد وہ بیچارہ واپس آتا ہے. اور جب واپس آ رہا تھا تو یہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے کہ مذاق اڑا رہے تھے کہ بھائی تو اچھا نکلا ہے, ہم تو کڑھائی بنا کے ہم نے شیخ کو جو ہے نا کھلا بھی دیا, اور تم کہاں سے گھوم کے آ رہے ہو. تو کہتا ہے شیخ میں بہت پھرا ہوں سر, میں بہت پھرا ہوں, لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. کہتا ہے میں کچھ بھی لے کے نہیں آیا آپ کے پاس. شیخ نے اس کی طرف پوائنٹ کیا, انہوں نے کہا اس لیے یہ میرا فیوریٹ ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اصل میں بات یہ کہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے, میں کہیں تنہائی میں ہوں, میں کہیں پہ بھی ہوں, اللہ از آلویز وٹنس اوور می, اور وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. یہ وہ اللہ کا ذکر ہے جو کہ ہمیں اپنی لائف میں لے کے آنا ہے. قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس, ٹریڈ وغیرہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. اب یہ کون سا ذکر ہے بھائی کہ جو بندہ بزنس بھی کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے, بزنس بھی ہو رہا ہے, ذکر بھی چل رہا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں تقویٰ, یعنی ایسا اللہ کا ذکر, ایسی اللہ کی یاد جو ہر وقت آپ کے دل میں رہتی ہے. آج کل سب سے کامن جو ایکسکیوز ہے نا, اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس نماز کا ٹائم کیوں نہیں ہوتا, یا اللہ کے ذکر کا ٹائم کیوں نہیں ہوتا, یا قرآن پڑھنے کا ٹائم کیوں نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہم یا تو کام میں بزی ہیں, یا مال ہے. مردوں کا نارملی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم مال کما رہے ہیں. بھئی حلال رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا, حلال رزق کما رہے ہیں اس لیے وہ ٹائم نہیں ملتا ان چیزوں کا, اللہ کے ذکر کا ٹائم نہیں ملتا. عورتوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں بچے پال رہے ہیں, جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ ایکسکیوز نہ بنانا. اللہ کو پتہ ہے نا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کو پتہ تھا کہ 2021 میں یہ ایکسکیوز کوئی بتائے گا کہ جی میرا جاب میں بہت بزی ہوں, جی کام آج کل بڑا ہے, آج کل تو پریشر بڑا ہے. یا کوئی عورت کہے کہ جی میرے بچے جو ہے نا ان کو پال پال کے میرا تو سر کھپ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی تمہارا مین مقصد جو تھا اللہ کا ذکر, اس سے کوئی چیز تمہیں غافل کر دے, اور اگر ایسا ہو گیا تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سو ڈونٹ میک دس این ایکسکیوز ناٹ ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ.